بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جنگ احد، غزوہ احد کی قسط نمبر 11 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجربہ کار رہنما کی تلاش کرتے ہوئے فرمایا، کون شخص ہمیں لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ایسے نزدیکی راستہ سے لے جائے گا جو ہمیں ان کے پاس سے نہ گزارے۔ ابو خیشمہ بنو حارث کا بھائی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں لے جاؤں گا۔ پس اسلامی فوج نے مارچ کیا اور ابو خیشمہ رہنما اسے چھوٹے راستے سے لے گیا اور اسے مکی فوج کے پاس سے گزرے بغیر احد کی گھاٹی تک پہنچا دیا، اور رہنما مسلمانوں کو بنی حارثہ کی سیاہ سنگ زمین اور ان کے کھیتوں کے درمیان شمال کی طرف منہ کیے، اور مشرکین کی فوج کو اس کی شمال میں غربہ چھوڑتے ہوئے جبل احد کی طرف لے گیا۔ بنو حارثہ کے کھیتوں کے درمیان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ گزرنے کے دوران ایک واقعہ رونما ہوا، جسے معزز قارئین کے لیے یہاں ہم بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں اسلامی پود بلکہ ہر انسان کے لیے اخلاق کی تربیت اور ضبط نفس کے اعلیٰ قیمتی سبق ہے۔ حتیٰ کہ نازک ترین حالات اور سخت ترین اضطرابات میں بھی عملی اسباق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، تاکہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے نہج کے مطابق چلنے کی توفیق دے، وہ ان سے بلندی حاصل کریں۔ تو دوستو، بنو حارث کی سپہ سنگ زمین سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فوج کے ساتھ گزرنے کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ آپ ایک شخص جسے مربع بن کنتکی کہا جاتا تھا کی کھیتی کے پاس سے گزرے۔ یہ آنکھوں سے اندھا منافق تھا۔ جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج کی حرکت کی آواز سنی تو یہ اس شدت بغض کی وجہ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دل میں جوش زن تھا، اپنے اصحاب پر قابو نہ رکھ سکا، اور اس کی وجہ سے غضبناک ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور فوج کے چہروں پر مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو اپنی کھیتی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ پھر اس نے مٹی کی مٹھی لی اور کہنے لگا، قسم بخدا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو کہ میں آپ کے سوا کسی اور کو اس سے تکلیف نہیں دوں گا تو میں اسے آپ کے چہرے پر دے مارتا۔ پس فوج کے بعض افراد نے اسے قتل کرنے کے لیے سبقت کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ان کے اور اس کے درمیان یہ کہتے ہوئے حائل ہو گیا کہ اسے قتل نہ کرنا، یہ اندھا قلب اور نظر کا اندھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریفانہ عمل میں ایک عظیم سبق ہے، خصوصاً حکام اور قائدین کے لیے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے انتقام کو اپنے پاؤں تلے رکھیں، حتیٰ کہ ان لوگوں کے انتقام کو بھی جنہوں نے ان سے برائی کی ہوتی ہے اور ان سے شر کا ارادہ کیا ہوتا ہے، تاکہ وہ خوشی اور اختیار سے دلوں پر چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ساتھ چلے حتیٰ کہ آپ نے وادی کنات کو طے کر لیا، اور جب آپ احد کے درے کے دہانے پر پہنچے، وہ اس وادی کنات پر جھانک رہا تھا جس میں مشرکین نے پڑاؤ کیا تھا، تو آپ نے مدینہ کی طرف منہ کر کے اور جبل احد کی چوٹی کی طرف پشت کر کے اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ اس طرح دشمن کی فوج نے مسلمانوں کی فوج کے درمیان اور مدینہ کے درمیان، جس میں منافقین یہود جنگ سے عاجز مسلمان اور عورتوں بچوں کے سوا تقریباً کوئی شخص باقی نہ رہا تھا، رکاوٹ ڈالتے ہوئے صبح کی وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو تیار کرنے اور جنگ کے لیے ان کی صفیں بنانے کے لیے اٹھے۔ پھر آپ نے انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ آپ نے اس تقریر میں انہیں فرمایا، میں تم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا جو عمل بھی جانتا ہوں، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے، اور دوزخ کے قریب کرنے والے جس عمل کا مجھے علم ہے اس سے میں نے تمہیں روک دیا، اور جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ اپنے رزق کو پورا لیے بغیر کوئی نفس ہرگز نہیں مرے گا، اور اس سے کوئی چیز کم نہ ہوگی، خواہ وہ اسے دیر سے ملے۔ پس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور خوش اسلوبی سے رزق تلاش کرو، اس کا دیر سے ملنا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے مسیت الہی سے طلب کرو، اور مومن کے لیے ایسے ہی ہے جیسے
جسم کے لیے سر ہوتا ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم کی بقیہ اعضاء اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیاری کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمانہ منصوبے کے حصے کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 ماہر تیر اندازوں کو منتخب کیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی کمان میں جو ایک ذمہ دار حکم دینے والے تھے، جبل الحنین میں فوجی چوکی قائم کرنے کی مہم ان کے سپرد کی۔ آج کل اسے جبل المرات تیر اندازوں کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پہاڑ مسلمانوں کے پڑاؤ کے جنوب مغرب میں جنوبی وادی کے کنارے پر اور اسلامی فوج کی کمان کے ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 150 میٹر پر واقع ہے۔ اور یہ تیر اندازوں کی جماعت جو ہمارے آج کل کے زمانے میں توپ خانے کی قائم کام ہے کو پہاڑ پر مقرر کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد مسلمانوں کی فوج کو باہم ملنے کا خطرہ سے یا پیچھے سے مسلمانوں کو مارنے سے بچانا تھا، خصوصاً مارکا کے گمسان کے وقت۔ تو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مشرکین کے پاس سواروں کی بڑی قوت ہے جسے معمولی نہیں خیال کیا جا سکتا۔ وہ 200 سواروں سے کم نہ تھے اور ان کی کمان خالد بن ولید جیسا دلیر بہادر کارا تھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہ ہوئے تھے، اور جب جنگ کے حالات مشرکین کو مجبور کرتے تو وہ پیچھے سے مسلمانوں کو ضرب لگانے کے لیے اس اکیلے دستے سے ہی باہم گتھ جانے کی حرکات کو قوت پا سکتے تھے۔ اس لیے خاص طور پر حضرت خالد بن ولید کے سوار جبل المراتا کے ارد گرد ہی متحرک رہے، کیونکہ اس پہاڑ کی جانب ہی وہ واحد پہلو تھا جس سے مشرکین کے سواروں سے گمسان کے رن کے وقت مسلمانوں کے پچھلے حصے کو ضرب لگانے کے لیے کام لیا جا سکتا تھا، یا جنگ برپا ہونے سے قبل مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے کھسک کر جانے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر قبضہ کرنے اور اس میں تیر اندازوں کی جماعت کے مقرر کرنے کی بہت خواہشمند تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید کی کہ مشرکین کے سواروں کے شدت سے نگرانی کریں، اور انہیں فرمایا سواروں کو تیر اندازی سے ہم سے ہٹاؤ، وہ پیچھے سے ہمارے پاس نہ آئے۔ جس شخص کو میدان کارزار کے دیکھنے اور اس سے جبل المرات کے جائے وقوع سے جو وادی کنات کے کنارے ٹکا ہوا ہے واقفیت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عسکری تجربہ کا علم ہو جائے گا، جس سے آپ مارکوں کی منصوبہ بندی اور فوجی قوی کی تنظیم کے صحیح مہارت، وسیع مہارت اور تیاری کے ممتاز مواقع کے انتخاب میں جو مارکا جیتنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ممتاز تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آج کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے اپنا اگلا بیان نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔